نبی کی نعتیں سنا سنا کر، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، وہ کتنے خوش وقت ہیں جو اپنے، وہ کتنے خوش وقت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ لا حول ولا قوة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم۔
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين قال صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله صلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله عمر اب ادھر آ جائے عمر ادھر آ جائے نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله اللهم يا عظيم 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 ذا الثناء الفاخر والعز والمجد والكبرياء فلا يزل عزه يا عظيم اللهم يا عظيم يا عظيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم يا ولي يا ولي يا ولي يا ولي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم يا ولي يا ولي يا ولي صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. الفاتحة. صلى الله على حبيبه محمد. پچھلے درس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو ڈسکس ہوئے ان میں ٹاپک یہ تھا کہ غیر اللہ کا خیال جو ہے وہ ذہن میں نہ کینا ہے. اس اسٹیج کے بارے میں مطلب نمبر 82 کو ہم اسٹڈی کر رہے تھے. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو حالت آتی ہے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو فنا سے تعبیر کیا گیا تھا کہ یہ جب ساری حاصل کر رہا ہوتا ہے یہ اس وقت آتی ہے. اور اس کے بارے میں یہ ساتھ بتایا گیا تھا کہ اس حالت کے آنے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کے کام چھوڑ دیے جاتے ہیں یا دنیا کے کام ترک کر دیے جاتے ہیں، وہ رہتے ہیں لیکن اللہ کی محبت تمام کاموں کے اوپر غالب رہتی ہے. مطلب وہ جیسے ایسا بخشا کہتے ہیں کہ دل یار ول کے ہر کاربار، تو اس کے اوپر بھی بیسک ٹاپک کا پچھلے سمجھتا مطلب. تو اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ ہماری فنا سے بچپن کی ایسی نہیں ہے کہ ہم نے صرف فنا میں ہی فنا ہو جانا ہے، ہم نے فنا کے بعد اپنے اثر کی طرف جانا ہے جو قرآن میں بتایا گیا تھا کہ بے شک تم میری بہترین امت اور تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد امپورٹنٹ پوائنٹس میں یہ بھی تھا کہ جب آپ کا دل کسی ایک کی یاد سے معمور ہوگا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی دوسرے کی طرف جاؤ. اگر کوئی گناہ کوئی بھی معاملہ اگر آپ کا ایسا زندگی میں سرزد ہوتا ہے تو یہ تب بھی ہوگا جب کہیں اپنی اسپیس ہوگی. اگر سارا دل قلب اللہ کی یاد سے پر ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی. ایسے ہی اگر اب اس کی مثال مشن کے ساتھ دیجیے کہ ہر وقت اگر اٹھتے ہیں بیٹھے سوتے جگتے آپ کی ساری نیت میں اگر نہیں آ جائے گا کہ آپ جیسے ایسا کوئی سی ایس ایس کا لیکچر تھا جو آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں دیا کہ اگر سی ایس ایس آپ اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ مطلب کمانا تو آپ نے پھر لیا وہ سارے اخراجات پورے کرنے ہیں، لیکن اگر پیچھے نیت ہے کہ میں نے دین کو سپورٹ کرنا ہے وہ غالب ہے ساری نیتوں پر، تو وہ سی ایس ایس سیکھنا آپ کا جو ہے وہ عبادت بن جائے گا، وہ اللہ غفور وذو ایمان پر جذبہ بنے گا. تو ایسے ہی جب نیت پیچھے ہر چیز میں اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو پھر جو کوئی بھی کام ہوتا ہے جو دنیا کا بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو سلامتی قلب ملنے لگ جاتی ہے، جس کی بات پچھلے درس میں کی گئی کہ جب قلب سلامت ہو جاتا ہے پھر وہ کسی بھی حال میں ہو چاہے دنیا کے کسی بھی فیل میں ہو وہ ہر وقت اللہ کی یاد سے جڑا رہتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبی. نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے جو تعلیمات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مکتوبات شریف کا یہ بیان کرنا اور سمجھنے کا خوبصورت سلسلہ ہے. آج انشاءاللہ العزیز مکتوب نمبر 82 میں اگلا متن پڑھا جائے گا اور پھر انشاءاللہ اس پہ غور ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالفرد اگر غیر را بتکلف در دل گزرند ہرگز نہ گزرد و تقا کار بئیں مرتبہ نہ رسد سلامتی محال است امروز این نسبت انقا قاف است بلکہ اگر گفتہ شود باور نکنند. ترجمہ نوٹ کریں. اگر بالفرض غیر حق کو اگر بالفرض غیر حق کو تکلف کے ساتھ بھی اگر بالفرض غیر حق کو تکلف کے ساتھ بھی دل میں گزاریں تب بھی ہرگز نہ گزرے گا. اگر بالفرض غیر حق کو تکلف کے ساتھ بھی دل سے گزاریں تب بھی ہرگز نہ گزرے گا. کام جب تک اس مرتبہ تک نہ پہنچے سلامتی محال ہے. کام جب تک اس مرتبہ تک نہ پہنچے سلامتی محال ہے. آج یہ نسبت کوہ کاف کے انقا عین نون کاف نقطوں والا الف اور حمزہ انقا. آج یہ نسبت کوہ کاف کے انقا کی مانند نایاب ہے. انقا کی مانند نایاب ہے. اگر بیان کی جائے تو لوگوں کو یقین نہ آئے. پھر سنیے. اگر بالفرض غیر حق کو تکلف کے ساتھ بھی دل میں سے گزاریں تب بھی ہرگز نہ گزرے گا. کام جب تک اس مرتبہ تک نہ پہنچے سلامتی محال ہے. آج یہ نسبت کوہ کاف کے انقا کی مانند نایاب ہے. بلکہ اگر بیان کی جائے تو لوگوں کو یقین نہ آئے. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے اس قطعہ کے اندر ایک مائل سٹون سیٹ کیا ہے
اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ قطع اگر اچھی طرح ہم سمجھ گئے تو مزید ترقی کرنے، مزید اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کا سنہری موقع حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ضرور اپنے طالب علموں کے اندر یا جو آپ کے ساتھ اس راستے کے مسافر ہیں، ایک شیخ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ضرور ایک گائیڈنگ سٹار بنائے، ایک منزل بنائے، ایک چمکتا ہوا ایک ہیرا، اور یوں سمجھ لیں کہ جیسے تمہاری آخری سٹیج کا ضرور انہیں ایک خیال، ایک آئیڈیا دے دے۔ ایسا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری طبیعتیں اور جو ذاکرین ہوتے ہیں ان کی فطرتوں میں یہ چیز ضرور اللہ ڈال دیتا ہے کہ آخر میں نے جانا کہاں ہے، اتنا ذکر کر کے آخر پہنچنا کہاں ہے، اتنا ذکر کر کے آخر میری آخری منزل کیا ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رضا ایک الٹیمیٹ گول ہے، کیا ہے بولیے، پہلے ہی ہے، وہ اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بنا ہی ہوا ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے اور ہم سب اللہ کی رضا کے لیے ہی چل رہے ہیں کہ اللہ کی رضا لینے کا ہی ایک طریقہ ہے، ایک اللہ کی رضا لینے کا ہی ایک سلسلہ ہے، سوچ ہے۔ تو یہ تو ایک اوور آل ایک مقصد ہمیشہ رہتا ہے سب سے بڑا، لیکن راستے میں کچھ چیزیں ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور انہیں دیکھتے جائیں کہ کیا یہ حاصل ہو گئی ہے، کیا یہ حاصل ہو گئی ہے، کیا یہ حاصل ہو گئی ہے۔ جب وہ چیزیں حاصل ہوتی جائیں گی تو پھر یہ ذہن بنتا جائے گا کہ میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ ایسی ہے نا، بولو، آپ کوئی بھی سفر کرتے ہیں تو راستے کی چیزیں آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور منزل قریب ہے اور قریب ہے اور قریب ہے۔ تو جو جتنا زیادہ اس کا نالج رکھتا ہے وہ اتنا مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اس سے یہ پتہ ہے کہ ابھی میں کہاں ہوں اور جانا کہاں ہے، تسلی ہے، کوئی اس میں اندر اس کے بے قراری نہیں ہوگی، کوئی ایک اس کے اندر ایک جسے کہتے ہیں کہ پریشانی کا ایک انداز ہے، یا دل میں کوئی وسوسے یا اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ راستہ کتنا طے ہو گیا، بولو نا۔ اور وہ راستے کا طے ہونا اور اس کی اچھی طرح معرفت ہونا یہ اسے پرسکون رکھتا ہے کہ ابھی میں کاموں کی آ گیا ہوں، اب مرید کے آ گیا ہے، اب یہ رابی کا پل آ گیا ہے، ایزی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہی چیزیں ہیں راستے کی، اور میں اتنا ابھی وقت میرا باقی ہے اور میں منزل پہ پہنچ جاؤں۔ تو سمجھ رہے نا بات؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ راستے کے مائل سٹون بھی طے کیے جائیں، اور وہ راستے کے مائل سٹون تمہیں اس بات کی طرف ضرور توجہ دیں گے، رکھیں گے تمہاری توجہ، اور پھر نفس بھی حملہ کم کر پائے گا، شیطانیت بھی کم سوار ہوگی، کیونکہ آپ کہیں گے یار اب مرید کے تک تو پہنچ ہی گیا ہوں، آگے بھی پہنچ ہی جاؤں گا۔ ایک شوق پیدا رہے گا، ایک اندر ذوق رہے گا، اور نفس بھی کوشش کرے گا اگر کہ اب تو واپس چلا جاتا، آپ کہیں گے یار اتنا لمبا فاصلہ طے کیا ہے تو اب واپس جانے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو نفس کے حملے سے بھی بچنے کا راستہ بنے گا۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ بولیں۔ تو یہ چیزیں آپ کے لیے از حد ضروری ہوتی ہیں کہ آپ یہ سمجھدار بنیں، اچھی طرح جانیں کہ آپ کس لیول پہ پہنچ چکے ہیں، ضروری ہے، اشد ترین ہے یہ، کیونکہ جب آپ یہ چیز جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو پھر آپ اسی طرح کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح کا آپ کا ایک اپنا شوق ہوتا ہے، اندر ذوق ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص لیول کے آدمی ہیں، اور اس عزت و برکت کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں جو اللہ نے آپ کو دی۔
کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ جو شخص اپنی عزت خود کر لے دنیا ہی اس کی عزت کرتی ہے. تو اگر آپ خود اپنی عزت کریں گے، آپ کو علم ہوگا کہ میں خود کتنا عزت دار ہوں، تو ہی دنیا آپ سے پیار کرے گی. اور جو اپنے آپ کو ہی ایسے ہی کیجول لیتا ہے کہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے جیسا بھی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی پہن کے بازار چلا جاؤں، کچھ بھی پہن کے ادھر ادھر پھرتا رہوں، پھر کیا ہے، تو بس کیا کام سے. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ نے اپنی ویلیو اپنی نظر میں ہی ڈاؤن کی ہے. اب لوگوں کو کیا پڑی ہے، وہ تجھے ولی اللہ سمجھتے پھرے. ایسا نہیں ہوگا. آپ نے اپنے اندر خود اپنی ویلیو کریٹ کرنی ہوتی ہے. یو شوڈ بی دا ویلیو کریٹر. اپنے اندر ہی خود سے کریٹ کیجیے. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ میں کہاں ہوں. مجھے کہو نا سبحان اللہ. وہ کیسے ہوتا ہے؟ بولو کہ میں کہاں ہوں. تو پھر آپ کے اندر اپنی ویلیو کریٹ ہوتی ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور جب یہ نہیں ہوتی تو پھر آپ کیجول سے رہتے ہیں. پھر آپ کبھی نماز بھی چھوڑ دی، کبھی ذکر بھی چھوڑ دیا، کبھی درس سے بھی ادھر ادھر ہو گئے، کبھی کوئی اپنی زندگی کی روٹین میں. کیوں؟ آپ کو پتا ہے میں کون سا کوئی بڑا اہم آدمی ہوں. بولو نا، میں تو نارمل سا بندہ ہوں. نہ کوئی پوچھتا ہے مجھے، تو ٹھیک ہے پھر نہ بھی جاؤں خیر ہے، نہ بھی پڑھوں خیر ہے، نہ بھی اٹھوں تو پھر بھی ٹھیک ہے. میرا کون سا کوئی وہاں کو بہت زیادہ مرتبہ اور مقام ہے. تو دیکھیے آپ اسی سوچ سے صفر ہو جاتے ہیں. اور اگر اس کے اگینسٹ پیدا ہو، بولیے کیا ہو؟ اس کے اگینسٹ، اس کے خلاف آپ یہ سوچیں کہ نہیں، میری وہاں ایک حیثیت، بولو نا، میری وہاں ایک خاص وقت، میری اپنی ایک خاص پہچان ہے، میرا ایک اپنا مرتبہ ہے. مجھے پہلی لائن پہ پہنچنا چاہیے، مجھے پہلے لیول پہ جا کے بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ میرا ایک مرتبہ ہے. وہ آپ کو جلدی اٹھائے گا. بولو نا بھائی، وہ آپ کو جلدی اٹھائے گا، وہ آپ کو چلائے گا، وہ آپ کو لے کے چلے گا. پیچھے وہ آپ جو اپنی سیلف کریٹڈ ویلیو ہے وہ آپ کو لے کے چل رہی ہوگی. اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ ہر جگہ صفر ہیں. چاہے آپ کو وقتی طور پہ بادشاہ کی سیٹ بھی مل جائے، پھر بھی آپ صفر رہیں گے. کیوں؟ آپ کے اندر ویلیو کریٹڈ ہی نہیں. تو اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین کہو. یہ بہت قیمتی نقطہ ہے جو اگر سمجھ آ جائے تو انسان بہت بڑے لیول پہ پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت اپنی ہی عزت کو جان رہا ہوتا ہے. یہ جتنے بھی حضرت کی طرف سے جو ملتے ہیں مرتبے مقام، یہ بھی اصل میں ایک ویلیوز ہی ہوتے ہیں. اور وہ تمہیں صرف اس لیے دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ تم اب اپنے آپ کو سیلف اسٹیم کرو، اپنی اس وقت کو جانو کہ تمہارے اوپر اب اس درجے کا اعتماد ہے، تمہارے اوپر اس درجے کا وہ نظر رکھ رہے ہیں، تمہارے اوپر اس درجے کی اب ان کی سوچ ہے. لہٰذا اب میں کمپیٹیبل بنوں ان کے اس درجے کی سوچ کے ساتھ. بولو نا. تو اسی لیے آپ کو خلاف معاشی کی اجازت دی گئی، اسی لیے آپ کو آگے مزید اجازتیں دی گئیں، آپ کو اور بھی اجازتوں کا آپ کو توفیق ملی. تو وہ آپ کے اندر ایک سمجھ لیں کہ وہ وزن ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کی شخصیت وزن دار بنے. بولو ایسا ہی نا. تو وہ وزن دار بنے گی تو پھر اٹھانے کا جذبہ ہوگا کہ اچھا یار میں بھی کچھ ہوں. اور مجھے اس پہ خوشی بھی ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے. تو آپ اندر کے اندر ایک خوشی فیل کرتے ہیں نا. بولو. اور جب وہ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو پھر نہیں آپ پھر آپ صفر پہ رہتے ہیں. میرا کون سا کوئی بڑا. تو اصل میں یہ ساری آپ کو جو پیچھے سے معاملات ایسے بنائے جاتے ہیں شاعر کی طرف سے، ہلا شیری ہوتی ہے اور ایک تھپکی ہوتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک تھاپڑا ہوتا ہے. تھپکی سے بھی جو نیکسٹ لیول ہے کہ اچھا بیٹا کریں کام. تو وہ کسی نے پیچھے سے ہاتھ لگایا آپ کو، وہ چیز آپ کو بیدار کرتی ہے اور وہی آپ کو بڑا بناتی ہے، وہی آپ کو آگے لے کے چلتی ہے. تو بالکل اسی طرح مجھے کہو سبحان اللہ. آپ نے بھی ایک بہت بڑی برکت سے، بہت بڑے ایک خاص راز سے اس قطع میں ہمیں ایک عزت دی ہے، ایک برکت دی ہے. اپنے مریدین کے اوپر بہت بڑا فضل کیا آپ نے. اور وہ کیا ہے؟ سنیے.
اگر بالفرض غیر حق کو تکلف کے ساتھ بھی دل میں گزاریں تب بھی ہرگز نہ گزرے گا. حد ہو گئی. کون پہنچے گا اب یہاں کہ مجھے اپنے مرید کی یہ سٹیج چاہیے. مجھے کہو سبحان اللہ. مجھے اپنے اسٹوڈنٹ کی، میرے طالب علم کی، یہ مجھے اس کا انداز چاہیے کہ اگر وہ تکلف سے بھی دنیا کی طرف راغب ہو رہا ہے پھر بھی دنیا کی طرف راغب نہیں ہو پائے، تکلف کے ساتھ بھی کہ نہیں آج ٹھیک ہے، نماز روزہ اچھا ہے، ذکر اچھا ہے، سب ٹھیک ہے، معاملات اچھے ہیں، ٹھیک ہے، دل میں بھی ذکر ہو رہا ہے، لطائف چل رہے ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، سنتوں پہ عمل بھی ہے، بس آج جی چاہ رہا ہے کہ ذرا میں کچھ نکلوں یاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ذرا تھوڑا سا گھوم گھام کے آؤں، ذرا نکلتے ہیں تھوڑا سا نا، ذرا ذہن تھوڑا سا فریش ہو جائے گا، ہر چیز بہتر ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چلتے ہیں. اب گیا تو تھا کہ چلو میں تھوڑا نکلوں، طبیعت تھوڑی فریش ہو، تھوڑا سا ایسا انداز بنے، تھوڑا ہلا گلا ہو، تھوڑا بیٹھیں آپس میں باتیں کریں، چائے شائے کھانے شانے کھائیں. کافی دنوں سے کوئی ایسا ماحول نہیں بنا. اب یہ تکلف کے ساتھ وہ جا رہا ہے، بولو نا، خود سوچ کے پلاننگ کر کے کہ یار چھوڑو تھوڑی دیر مسجد بھی، جمعہ بھی کہیں اور پڑھ لیں گے، اور ایسا کریں گے، اس طرح کریں گے، نکلیں. اب تکلف کیا، پورا انتظام کیا، سوچ میں ڈالا، پیسے بھی خرچ کیے، سواری بھی خرچ ہوئی، پیٹرول بھی لگا، لمبے سفر پہ نکل گئے. لیکن حد یہ ہو گئی ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ ذکر جاری ہو گیا، پہلے سے بھی زیادہ اللہ کا خیال آ رہا ہے، پہلے سے بھی زیادہ ایک محبت فیل ہو رہی ہے. جدھر جدھر جاتا ہے، جو نظارے دیکھتا ہے، اور زیادہ محبت، اور زیادہ پیار بننا چاہیے. میں تو تکلفاً ذرا نکلا تھا کہ ذرا نکلوں یار، تھوڑا سا اپنی طبیعت فریش کروں، تو یہ تو میرا دل اس سے بھی زیادہ محبت میں مبتلا ہو. تو یہ ہے کہ تکلف کے ساتھ بھی دل میں گزارے تب بھی ہرگز نہ گزرے گا. بولے کہ کہو سبحان اللہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب سے غافل ہو جائے، ایک ساتھ کے لیے بھی، ایک سانس کے لیے بھی وہ غفلت میں جائے، چاہے تکلفاً جانا چاہتا ہے. ایک تو نا کوئی آ گیا، تو معاملہ ایسا بنا، اچانک کوئی ایسی چیز آ گئی، مصروفیت آئی، اور اس سے آپ کا دل غیر حق کی طرف مبتلا ہوا، اللہ کے سوا کسی اور چیز کی طرف راغب ہوا، بولو کسی اور چیز کی طرف دھیان گیا. کوئی خوبصورت چیز دیکھی، چلیں آج زمانہ ایسا ہے، خوبصورت عورت دیکھ لی، اور کوئی ایسی چیزیں معاملات بن گئے. اب دھیان ادھر جا رہا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ دھیان نہ صرف اللہ کی بارگاہ کا تک لے گیا بلکہ اور زیادہ قربت کی وجہ بن گیا. تو اب یہ وہ آپ کا خوبصورت بنایا ہوا گائیڈنگ سٹار ہے، یہ وہ آپ کا طریقہ کا دیا ہوا وہ موتی ہے جو اگر ہم نے اڈاپٹ کیا تو آگے آپ فرما رہے ہیں کام جب تک اس مرتبے تک نہ پہنچے سلامتی محال ہے. اچھا لفظ بڑا پیارا ہے، کام. بولو کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں اصل کام ہی ذکر ہے. جب تک تمہارا ذکر اس درجے تک نہیں ہو گیا، جب تک تمہارے ذکر کی کیفیت یہاں تک نہیں پہنچ گئی کہ کوئی غیر حق کا خیال اگر تکلف سے بھی دل میں جانا چاہتا ہے تو وہ بھی دل میں نہیں جا سکتا، یہ ممکن ہی نہیں. تو اللہ دے، آمین کہو نظر سارے ذرا آمین کہو. اللہ دے دے، اللہ دے دے، یہ اللہ ہمیں یہ دے دے، اللہ ہمیں یہ دے دے کہ ہم تکلفاً بھی اللہ کی بارگاہ سے ہلکا سا بھی اپنا تعلق کسی اور جگہ جوڑنا چاہیں، ممکن نہ. اللہ ایسا ہو جاتا ہے جی. اللہ آپ کو یہ توفیق دے، آپ سب اس درجے پہ پہنچیں کہ آپ اس عظیم سعادت سے بہرہ ہوں کہ دنیا کی کوئی حالت آپ کو اللہ سے دور نہ کر سکے، دنیا کا کوئی بھی مصروفیت کا انداز آپ کو اللہ کی بارگاہ سے دور نہ کر سکے. کسی بھی آپ درجے پہ ہوں،
کسی بھی آپ مصروفیت کے عالم میں ہو، آپ کے لیے اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ آپ ذرا غور سے اٹھ کے دیکھیں، ذرا لوگوں کا حال دیکھیں، مسجدوں کے اندر بھی اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی۔ ایک تو ہے نا دکان یا اپنا جاب کام شام جو بھی، مسجدوں میں جا کے بھی غافل ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کے بھی اللہ سے دور ہیں، اور دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں، حالانکہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے لیکن دل کہیں اور، سوچ کہیں اور ہے، انداز کسی اور جگہ ہے۔ اور وہ بھی ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں اتنے قریب ہیں کہ بازار کے اندر، دکان کے اندر بیٹھ کے بھی دل اللہ اللہ میں مصروف ہے۔ اور حضور شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو آپ نے بیان فرمایا معاملہ کہ میں گیا حرم میں تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ کعبہ کے غلاف سے جڑا ہوا ہے، وہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ وہ چمٹا ہوا ہے، رو رہا ہے، اونچی اونچی رو رہا ہے۔ ذرا آپ دیکھیں انشاءاللہ، بولیے ذرا اللہ سب کو لے جائے، ذرا یہ نہ پکڑو، ذرا اس کو پکڑ کے باہر پھینک کے آؤ، باہر پھینک دو اس کو۔ تو جو ہے وہ بات بہت بڑی ہو رہی تھی نا، اس کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہو گیا، چھوڑ دو۔ تو وہ آپ نے دیکھا اسے، تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے کہا یار کمال ہے، اتنی جوانی کا عالم ہے، بہترین اس کا جسم چمکدار، چہرہ چمکدار، اور اتنی خوش نصیبی کہ کعبہ شریف کے ساتھ جڑ کے اور رونا۔ اللہ آپ کو لے جائے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے ایسے مناظر وہاں عام ہوتے ہیں کہ لوگ وہاں کعبہ شریف کے ساتھ ایسے ہی انداز ہوتا ہے۔ تو بڑا خوش ہوئے، پہلا چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، وہ اسی جگہ وہ رو رہا تھا۔ آپ کا جی چاہا میں ذرا دیکھوں تو صحیح، یہ اتنا دیر سے لگا ہوا ہے، یہ بول کیا رہا ہے، مانگ کیا رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے۔ اور ویسے بھی جب کوئی ایسا شخص ہو اس کے قریب ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے۔ کوئی ایک چھینٹا آپ پہ بھی پڑ جائے اس کے قریب ہو جانا چاہیے، اور اللہ آپ کو توفیق دے ایسی۔ ہم تو جب سمجھتے تھے ان چیزوں کو، جان چکے تھے، تو ہم ایسے ہی کرتے تھے، جان بوجھ کے میں کم از کم ایسے ہی کرتا تھا کہ اس ساتھی کے قریب بیٹھتا تھا جو مجھے پتا ہوتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں الصاحب نے آنا ہے، اس نے الصاحب میں کو بات کرنی ہے تو اس نے رو پڑنا، تو میں جان بوجھ کے اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یار یہ نرم دل آدمی، کوشش کر کے ایسے ساتھیوں کے پاس بیٹھتا تھا کہ اس کو نرمی دل حاصل ہے، ابھی دعا ہوگی، ذکر ہوگا تو یہ رونے والا آدمی۔ تو آپ نے بھی دیکھا رو رہا ہے، تو میں دیکھوں قریب جا کے یہ کیا مانگتا کیا ہے۔ تو قریب گئے، اس کے پہنچے تو آواز کانوں میں پڑی۔ اب جب وہ آواز پڑی تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں حرم سے نکل ہی جاؤں، میں پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ وہ کعبہ کے ساتھ جڑ کے بھی دنیا ہی مانگ رہا تھا۔ بولو کیا؟ ہاں جی، دنیا مانگ رہا تھا، کاروبار کوئی نہیں، صحت کوئی نہیں، فلاں بیاہ نہیں ہوا، شادی کوئی نہیں، یہ ہو گیا، وہ دنیا کی باتیں کر، کوئی ایک بھی اس نے کوئی معرفت والی دعا، کوئی ایسی کوئی بات کی ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے افسوس ہوا کہ میں غلط سمجھا تھا، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ آپ دور ہو گئے۔ اب فرماتے ہیں میں نے اپنا طواف مکمل کیا تو کسی کام سے میں نکلا حرم سے اور بازار چلا گیا۔ جب بازار پہنچا تو جس جگہ سے مجھے کوئی چیز لینی تھی وہاں میں نے جب کھڑا ہوا تو ظاہر اللہ نے باطنی نگاہیں روشن کی ہیں، پتہ ہے دل کی باطنی نگاہ موجود تھی۔ فرماتے ہیں میرے بالکل ساتھ ایک جوان کھڑا تھا اور وہ بھی وہیں سے خریداری کر رہا تھا۔ تو وہ جب بولا تو اچانک اس کی آواز جب میرے کانوں میں پڑی تو میں نے اس کو غور سے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ نہیں، یہ عام جوان نہیں ہے۔ میں نے تھوڑا سا اور اسے غور سے اس کے دل کی طرف توجہ کی تو اس کا دل، اس کے ہاتھوں میں ہزاروں ریال، ہزاروں درم تھے جس کی وہ خریداری کر رہا تھا،
لیکن اس کا دل مسلسل اللہ اللہ میں مصروف تھا. اتنا ذکر ہو رہا تھا کہ مجھے وہاں کھڑے ہو کے حرم کا نور محسوس ہوا دکان کے اندر کہ یہ یہاں دکان میں ہے اور حرم کی برکتیں اللہ نے اس کو دی ہوئی. تو اللہ ایسا ہمیں بنایا. یہ ہے ہماری اصل منزل. آپ رہیں دنیا میں 1000 بار رہیں, کچھ بھی کریں, آئے ہیں دنیا میں آئے ہیں, رہنے کے لیے آئے ہیں, چھوڑنے کے لیے تو نہیں آئے. جیسے پچھلے بھی گفتگو ہماری ہو چکی ہے کہ ہمیں منع ہے کہ ہم علیحدہ نکر میں بیٹھیں. یہ تو کسی صورت بھی ہم کر ہی نہیں سکتے, ہمیں اس کی اجازت ہی کوئی نہیں. تو جب بیٹھنا بھی دنیا میں ہی ہے تو سب سے بڑا یہ سیکھ لو کہ کیسے اللہ کے ساتھ بیٹھے رہنا. اور یہ ایسا زبردست ایک شیطان اور نفس کو جھانسا دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. بظاہر وہ آپ کو دنیا میں ڈال دیں گے, دنیا کے اندر مصروف کریں گے, آپ اتنا ہی اللہ کے ساتھ جا ملیں گے. وہ کہیں گے اب اس کو بندہ کرے کیا, کہاں پہ اس کو لے جائے. اللہ معاف فرما دے, اللہ ہمیں ایسا دے دے, آمین کہو, اللہ ہمیں ایسا دے دے. تو آپ فرما رہے ہیں کام جب تک اس مرتبے تک نہ پہنچے, سنیے ذرا, جب تک تمہارا یہ لیول اچیو نہیں ہو جاتا کہ تم ہر صورت اس پہ آ جاؤ, چاہے تمہیں کتنا وقت لگے, کتنا ذکر کرنے کا انداز بنے, کتنی تمہارے اندر جو ہے وہ ایک خاص ترتیب اور باقاعدگی پیدا ہوئی. کل کوئی ذکر مجھ سے کر رہا تھا فون پہ کہ حضرت جو ہے وہ بالکل جو ہے دل ہی نہیں کرتا ذکر کرنے کو, اور نماز بھی چھوٹ جاتی ہے, قرآن بھی کوئی خاص نہیں پڑھ سکتا, تو بس اسی طرح ہی چل رہا ہے سلسلہ. تو میں نے یہ عرض کی, میں نے کہا اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ اس کا کوئی حل میں آپ کو دوں, اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ نے اپنی اتنی سخت نگرانی کرنی ہے کہ آپ کی نس نس کے اندر ذکر جاری ہو. جتنا بھی ذکر سے دوری آتی ہے اتنا زیادہ ذکر کرنا ہے آپ نے. یہ نہیں ہے کہ اب نہیں کر رہا دل تو نہیں کرنا ہے, جب نہیں کر رہا تو کرنا ہے, زیادہ کیجیے انشاءاللہ. کہو نا, یہ اپنے آپ پہ خوب اس کو جاری رکھیے. اور ہم تو ایسی فطرتوں والے لوگ ہیں کہ ہمارا ذہن اور ہماری سوچ بہت تیزی سے اس طرف راغب ہوتی ہے جس کی ہم زیادہ اپنے ذہن اور سوچ کو چلاتے ہیں. جس طرف زیادہ چلاتے ہیں وہ جلدی ہم سیکھ جاتے ہیں. ہماری فطرتوں میں یہ ہے نا, بولو نا. آپ زیادہ جس کام کو کریں گے وہ چیز آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت کا حصہ بن جائے گی. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ذکر ہماری طبیعتوں کا حصہ بنے, ہماری طبیعتوں کے اندر راسخ ہو جائے. کام جب تک اس مرتبے تک نہ پہنچے سلامتی محال ہے. اس سے پہلے تم کسی وقت بھی گر سکتے ہو, کسی وقت بھی تمہارا ایمان جا سکتا ہے, کسی وقت بھی تمہاری کوئی بھی عبادت ضائع ہو سکتی ہے. کیوں؟ ابھی اس مرتبے تک نہیں گئے ہو کہ غیر حق کے ساتھ بیٹھ کر بھی اگر اللہ اللہ نہیں ہو رہی, ابھی مرتبہ طے نہیں ہوا. اللہ توفیق دے دے, آمین کہو. پھر ایک اور بات بھی سمجھیں جو بڑی ضروری ہے کہ اللہ کی جو بارگاہ کی برکتیں ہیں, اللہ کی جو بارگاہ کی رحمتیں, اصل میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک اور بھی معاملہ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ رحمتیں ٹیمپریری نہیں ہیں. بولو کیا ہے؟ یہ ٹیمپریری نہیں ہوتی. اللہ کا یہ کبھی سٹائل نہیں ہوا, نہ کبھی ہوگا, نہ ہوتا ہے. اللہ جس پہ رحمت کر دے اس پہ رحمت کیے رکھتا ہے. یہ اس کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے رحمت اٹھا لے اور اس کو محروم کر دے. یہ وہ کبھی نہیں کرتا. اس کی رحمت جس پہ ہو گئی ہو گئی, نظر اٹھ گئی کرم کی, کرم ہو گیا. اس راہ میں واپسی ممکن نہیں ہے, اور نہ اللہ کبھی کرتا ہے. لہذا وہ کبھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں دے گا جب تک اس کی بھی واپسی کا راستہ بند نہیں ہو جاتا. یعنی اگر کسی بھی طرح اس کو یہ پتا ہے نا کہ یہ شخص کسی وقت بھی ڈیویٹ ہو جاتا ہے, وہ اسے کبھی مکمل رحمت نہیں دے گا. کہ یہ کسی جگہ سے بھی اس کی ابھی بھی سلامتی ٹھیک نہیں ہے, ابھی بھی اس کا کہیں کسی جگہ پہ یہ لیکیج ہے.
اور اس لیکیج کی وجہ سے وہ اس سے محروم رہتا ہے. جیسے قرآن میں اس کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. تو یہ دو چیزیں محال ہو گئی. بولو، پہلے بھی کہا ہے ایمان والو اور پھر کہا ایمان لاؤ اللہ اور. بھئی یہ دو چیزیں کٹھی کیسے ہو سکتی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. بولو کیا؟ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ظاہر باطن، خلوت جلوت، کام گھر، بازار گلی، کسی بھی جگہ پہ ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل رہو. اگر کوئی پاؤں بھی باہر رہ گیا نا اسلام سے تو اسلام کی برکتیں کسی صورت نہیں اللہ نے دے گا، وہ وہیں روک دی جائیں گی. کیوں؟ یہ شرط پوری نہیں کر رہا، پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل. آپ اس کی نزاکت کا اندازہ کریں کہ یہ کتنی نازک بات ہے، اور اس کو آپ اگر تھوڑا سا سمجھ لیں تو شاید میرا خیال ہے قرآن کی آیت سے یہ جو متن ہے یہ سمجھ آئے گا کہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ اس وقت تک سلامتی محال ہے کہ جب تک تمہارا مرتبہ یہاں تک نہیں جا پاتا. کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی مذہب سے تھے، اسلام لے آئے. تو یہودیوں میں اونٹ کا گوشت اتنی مرغوبیت سے نہیں کھایا جاتا، وہ اونٹ کے گوشت کو اتنا پسند نہیں کرتے، بس ان کے اندر ہے، مذہب میں ہے. تو اسلام لے آئے. کسی جگہ ایسا معاملہ بنا صحابہ میں، کوئی دعوت تھی، کوئی کھانا تھا، تو اس میں اونٹ کا گوشت پکا. آپ بھی وہاں موجود تھے، آپ کے سامنے بھی پلیٹ رکھی گئی، آپ نے اسے تسلی سے سائڈ پہ کر دیا. آپ نے کہا یار نہیں، میں نہیں. کہا جی کیوں؟ فرمایا کہ بس پہلے سے طبیعت اس پہ نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے، تو لہذا اس کی جگہ کچھ اور دے دیں، میں وہ استعمال کر لوں. صحابہ نے کچھ اور دے دیا، لیکن وہ چیز نوٹ ہو گئی. حضور کی بارگاہ تک خبر پہنچ گئی. حضرت عبداللہ بن سلام نے آج اونٹ کا گوشت نہیں استعمال کیا اور انہوں نے اس کو منع فرمایا. تو آقا اسلام اس سے پہلے کہ آپ بلاتے، اللہ نے یہ آیت اس وقت اتاری کہ محترم یہ نہیں چلنا کہ آپ آدھے ادھر ہوں آدھے ادھر ہوں، آدھے تیتر ہوں آدھے بٹیر ہوں، اوپر سے اسلام ہو نیچے سے کفر ہو، نیچے سے اسلام ہو اوپر سے کفر ہو. یہ نہیں ہو سکتا. تو حضور نے بلا لیا، فرمایا عبداللہ یہ نہیں ہونا. آپ نے کیا کیا؟ کہا حضور بس میری طبیعت. کا طبیعت تمہاری اپنی ہے، علیحدہ طبیعت. ہمارے اندر یہ بڑا ایک اچھا ہے، ہمارے اندر ایک بڑی اچھی اس کی ترتیب ہے، اور مرغوبیت سے استعمال میں بھی کرتا ہوں، تمام صحابہ کرتے ہیں. تو آپ کو یہ سب کچھ اب چھوڑنا ہوگا پچھلا معاملہ. میں حضور حاضر. مطلب اتنی سی چیز بھی گوارا نہیں ہوئی. مجھے کہو نا سبحان اللہ بھائی، آپ مطلب ایک چھوٹی سی پلیٹ یا نہ کھائیں آپ، وہ کون سا پہلا معاف فرمائے کوئی غیر شرعی عمل ہو گیا؟ جی شریعت کا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا، وہ طبیعت میں نہیں تھی، اور کوئی شریعت شرعی اصول نہیں توڑا گیا، کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ نہیں تھا. بولو نا کہ تھا؟ سارے بولو نہیں تھا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ کوئی اس کا اللہ کے ہاں پوچھ. ایک بندے کی طبیعت میں چیزیں نہیں ہے، بعض لوگ نہیں کھاتے، چکن نہیں کھاتے، بعض مٹن نہیں کھاتے، طبیعت میں نہیں ہوتا. لیکن حضور نے اس بات اس لیے گوارا نہ کیا کہ آپ اب تازہ تازہ اسلام میں آئے ہیں تو آپ مکمل اسلام کی خوبیاں اپنائیں. باقی 5 نمازیں ہیں، روزہ زکوٰۃ حج ہے، وہ تو ہے ہی ہے. یہ بھی ہم گوارا نہیں کریں گے کہ آپ اس بھی چھوٹی سی چیز سے اپنے آپ کو محروم کر دیں اور کہیں کہ کوئی حرج نہیں، پھر کیا ہو گیا، رہنے دیتا ہوں. تو اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہو. جب تک ایسا نہ ہو انشاءاللہ بولیے کہ طبیعتوں میں یہ چیز اتنی راسخ ہو جائے کہ اسلام کے اندر یہ چیز موجود ہے، میں اپنی طبیعت کو کیا کروں، بس ٹھیک ہے اللہ کو پسند ہے. اور اگر کوئی ایسا سوچ میں بھی رکھتا ہے کسی جگہ تو اس کو آج ہی اپنی اصلاح کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی توفیق. اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہر چیز اپنانی ہوگی، مکمل اپنانی ہوگی ہر چیز.
زبان سے لے کر، کلام سے لے کر، ظاہری شکل و شباہت سے لے کر، لباس سے لے کر، بولو، اٹھک بیٹھک کے انداز سے لے کر، دوستوں کے اندر، گھر کے اندر، ہر جگہ اسلام، یعنی اسلام کے اصول. اور فرما رہے ہیں جب تک اس مرتبے تک نہیں پہنچو گے سلامتی محال. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ بعض لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے اور آخری عمر آ جاتی ہے. سنو بڑی بات غور سے، آخری عمر آ جاتی ہے. چونکہ یہ بات تو کسی نے سمجھائی نہیں ہوئی تھی، کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے نہیں تھے، نہ کسی نے سمجھایا کبھی، تو بس اپنا ایک دین بنا کے، اپنا ایک اسلام بنا کے، میری مرضی دا ہے لے لو، یہ مرضی دا نہیں ہے چھوڑ دو، یہ میری مرضی میں ہے لے لے، یہ مرضی میں اندر نہیں ہے اس کے لیے کچھ اور سوچ لیں، اس کے لیے کچھ اور بنا لیں، کوئی اور اس کا انداز بنا لیں، کوئی بھی ایسی سوچ لگا لیں، ایسا کوئی بھی انداز بنا لیں. میری مرضی کا چونکہ نہیں ہے بولو نا، تو رہنے دیتے ہیں. تو ایسا جو کرتا رہا، عمر گزر گئی، آخری عمر آ گئی، آخری دن آ گئے، اس کے پلے کوئی چیز نہیں ہے. بولو کیا؟ جی یہ آپ نوٹ کر لیں، آج کوئی شے نہیں اس کے نام اعمال. کیوں؟ ساری زندگی طبیعت اپنی کے مطابق زندگی گزاری ہے، اپنی سوچ کے اوپر زندگی گزاری، اسلام کے اوپر تو نہیں گزاری. اسلام کا تو کہیں نہ کہیں پہ وہ سوراخ باقی تھا، وہ گھڑے کے نیچے سوراخ بولو باقی تھا. اس سوراخ نے وہ ساری برکتیں ضائع کر دی. چونکہ ہم یہاں کھلی باتیں کرتے ہیں اور یہ ضروری بھی ہے کہ کھلی باتیں کی جائیں. وہ اسلام کا تو آپ نے تو اسلام کو اپنایا کس دن تھا؟ آپ نے تو اپنی مرضی سے اچھا ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں تو ایسے کر لیتے ہیں، اب یہ وقت آ گیا تو یہ طبیعت میری چل رہی ہے تو ایسے کر لیتے ہیں. یار اسلام کیا کہہ رہا ہے، چھوڑ دیں پھر لگانے دیتے ہیں. تو یہ جو آپ کریں گے نا ساری برکتیں ضائع ہو جائیں. ادخلوا فی السلم کافہ، جب تک یہ مرتبہ حاصل نہیں، پوری طرح سے حاصل نہیں، ڈیٹیل میں، اندر تک، گہرائی، کہ آپ ایک جس بھی آپ درجے پہ، مقام پہ، دکان پہ، جاب پہ ہیں، آپ پہلے مسلم ہیں اور آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے کہ میں مسلم ہوں. صرف نام کا نہیں ہے، میں پریکٹس کرنا ہے کہ میں مسلم ہوں پہلے، اس کے بعد میں جاب کر رہا ہوں، اس کے بعد میں دکاندار ہوں، اس کے بعد میں کام کرتا ہوں، اس کے بعد میری دیہڑی ہے، اس کے بعد جو بھی. پہلے میں کیا ہوں؟ بول دو سارے، بولو. وہ پہلا کرائٹیریا پورا ہوتا ہے تو معاملات آگے چلے. اگر نہیں ہے پھر آپ دھوکے میں پوری زندگی گزار دیں. ایسے شخص کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہو گے، بلکہ اللہ نے اس کو لفظ جو بولنے ہیں قرآن میں حد کر دی، حد کر دی. وہ لفظ بہت بڑے. فرمایا کہ تم اس شخص کو کیا کہو گے جو ساری زندگی نفس کی پوجا کرتا رہا. میری تو پوجا ایک دن بھی نہیں کی اس نے، میری پوجا نہیں ہوئی، ساری زندگی نفس کے اوپر، نفس کی پوجا میں لگا رہا، نفس جو کہتا وہی کرتا تھا. تو پھر میرا تو نہ ہوا بندہ. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے انشاءاللہ. اس لیے ان ڈیٹیل جائیے، گہرائی میں چاہیے. اور جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی میں اس معاملے میں میں ابھی بھی اسلام کی چیزوں کو نظر انداز کر جاتا ہوں اور اپنی چیزوں کو آگے لے آتا ہوں، چھوڑ دیں اسے. چاہے وہ آپ کا چہرہ ہے، اس کو پکڑتے نہیں، چاہے وہ آپ کا جو ہے وہ کوئی ہو گیا جی مسئلہ حل ہو گیا، ہاں چلے ہو گیا. تو چاہے وہ آپ کا چہرہ ہے، چاہے وہ آپ کے کپڑے ہیں، لباس ہیں، یا کوئی آپ کا دوستی محبت پیار ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے جو بے نماز ہیں، جو سگٹیے ہیں، جو مطلب اس طرح کی فضولیات میں پڑے اور آپ ان کے بڑے گہرے دوست ہیں. تو یہ جب تک چلتا رہے گا اس کا مطلب ہے کہ سلامتی بولو محال ہے، سلامتی محال ہے. آپ ساری زندگی محنت کر جائیں گے، ظاہر ہو جائے گی، کچھ فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ آپ ایک جگہ سے، دو جگہ سے، تین جگہ سے لیکیج میں. اس کو چھوڑیے، اسے بالکل ترک کیجیے.
حد ہو گئی. تو چونکہ ہم تصوف والے لوگ بھی اگر یہ نہیں کر پائیں گے تو بتائیے ہم کرائیں گے کس کو؟ کس کو کرائیں گے بتائیں؟ ہم تصوف والے لوگ ہیں نا، اتنا محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے لگے رہتے ہیں، ہماری ایک پوری روٹین ہے. اگر ہم نے ہی ایسا نہیں بننا تو بتائیے میں کس طرح توقع کروں کہ وہ جو مسجد میں آ کے جمعہ پڑھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کیا وہ بنیں گے ایسا؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے آ کے درس سنا، اور وہ بھی ادھے پچھدے سو رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا سن لیا تھوڑا سا نہ سنا، کیا وہ بنیں گے؟ نہیں، وہ کیسے بنیں گے بھائی؟ ان کے اندر تو یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی. آپ کے ساتھ توقع ہے انشاءاللہ، آپ کے ساتھ توقع ہے کہ آپ نے اس لیول پہ رہنا کہ بھائی یہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم مسلم، اور اس مسلم کا اس وقت کرائٹیریا کیا ہے. بس اللہ سمجھنے کی توفیق دے انشاءاللہ. کہیے. اچھا، ایک اور چیز جو بڑی ضروری ہے، جب یہ چیز آپ لے جاتے ہیں شریعت کے اوپر بھی، آپ چلے جاتے ہیں، ایسا معاملہ کر لیتے ہیں کہ آپ شریعت کو اپنا لیتے ہیں پورا، تو اب چونکہ ہم طریقت کے لوگ بھی ہیں تو طریقت کو بھی اسی طرح بنانا ہوتا ہے انشاءاللہ. بولیے، جو طریقت کا انداز ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کے وظائف ہیں، مجھے کہو نا سبحان اللہ. آپ کی جو ختماشری کی روٹین ہے، آپ کے جو دروس ہیں، آپ کی مجالس ہیں، یہ آپ کی طریقت کے جز ہیں. ایسے یہ طریقت کے جز ہیں، تو ان کے اوپر بھی یہی ہوگا، ادخلوا فی الطریقۃ کافہ، پوری کی پوری طریقت میں بھی پورے آؤ، طریقت کے اندر بھی مکمل داخل ہو جاؤ. اپنی طریقت کو بھی اس طرح نہ کرو کہ وہ مطلب آلو گوبھی پکی ہو، بس کچھ بھی بنا ہوا ہے ملغوبہ، ویسا نہیں ہے. طریقت کی بھی پوری ایک خاص ایک جہت ہے، اس کا مزاج ہے طریقت کا. بولو نا، اب نقشبندیوں کا علیحدہ مزاج ہے، سوربردیوں کا علیحدہ مزاج ہے، قادریوں کا علیحدہ مزاج ہے، چشتیوں کا علیحدہ. آپ جس مزاج کی طریقت والے ہیں اس میں پورے کے پورے اتریں، تب سلامتی حاصل ہوگی. پورے کے پورے ادھر سے شریعت پہ پورا اترنا ہے، ادھر سے طریقت پہ پورا، شریعت اور طریقت مکمل. تو اللہ ایسا بنا دے یار. یہ محال باتیں ہو رہی ہیں، آگے آپ نے بتایا بھی ہے، آگے میں آتا ہوں اس بات پہ. یہ محال ترین چیزیں کہ آپ نے دونوں چیزوں کو مکمل اڈاپٹ کرنا ہو. اگر کسی صورت بھی اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیے گا. جب کبھی ایسا ہو تو خود سے اپنی، میں نے جیسے پہلے کہا کہ اپنی سیلف اسٹیم پہ رہیں، اپنی عزت خود کریں. اس سیلف اسٹیم کے اوپر رہتے ہوئے دیکھیے یار یہ میرے شان شان نہیں تھا، تو یہ ہو گیا، اس کا مطلب ہے ابھی بھی کام سلامتی والا نہیں ہے. کام جب تک اس مرتبے تک نہ پہنچے سلامتی والا نہیں ہے، ابھی تک سلامتی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے مجھے اپنی دعاؤں کو بعد میں مانگنا ہے، پہلے میں ان چیزوں کو سیدھا کروں انشاءاللہ. آگے آپ فرما رہے ہیں، اور وہ ہمارے لیے بڑا ہی حوصلہ افزا جملہ ہے. یہ بھی ایک بڑی خوبی ہے بزرگوں کے کلام کی کہ وہ اپنے محبت والوں کو ضرور کوئی نہ کوئی ایسا جملہ ارشاد فرما دیتے ہیں جس سے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر یہ تراوٹ آ جاتی ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ واقعی کوئی بہت بڑا ہمیں یہ کرم دیا گیا جو ایسا جملہ ارشاد فرمایا گیا. آج یہ نسبت کوہ کاف کے عنقا کی مانند نایاب ہے. یہ عنقا اصل میں ایک پرندے کا نام جو کہاں پایا جاتا ہے؟ کوہ کاف. کوہ کاف یہ روس کے اندر باقاعدہ ایک پہاڑ کا نام ہے یہ. اور ویسے اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ باقاعدہ ایک پہاڑ ہے، لیکن اس کو یہاں آپ نے یہ نہیں سمجھنا، یہ کوئی آپ نے ضرور اس کے پہاڑ کی بات نہیں کی. یہ ذہن رکھیں کہ یہاں سے مراد وہ کوہ کاف نہیں. یہ ویسے آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی کو بہت دور بھیجتے ہیں، بہت دور اور بڑی بلند جگہ پہ بھیجتے ہیں، اور تم کیا کوہ کاف گئے ہوئے تھے، کیا کہتے ہیں بولیے، تم کیا کوہ کاف گئے ہوئے تھے، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بہت دور اور بڑی اونچی کوئی جگہ یا بڑی کوئی مشکل جگہ. تم کیا کوہ کاف گئے ہوئے تھے، پہنچے نہیں واپس. اس سے مراد ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے بہت لمبا فاصلہ بھی طے کیا اور اس لمبے فاصلے کے بعد
تمہیں عنقا پرندہ نظر آیا. یہ عنقا ایک پرندے کا نام ہے جو وہاں پایا جاتا ہے، لیکن یہ بہت کم نظر آتا ہے. یہ اتنی بلندی پہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنا بھی شکاریوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، بہت کم. تو آپ فرماتے ہیں جس طرح وہ نایاب ہے نا پرندہ، ایسے ہی یہ نسبت بھی نایاب ہے. خار خار لوگوں کے اندر تم یہ چیز دیکھو، خار کوئی نظر آئے گا ورلا، ہزاروں میں کہیں پیچھے آخر میں کوئی ایک ورلا نظر آئے گا جو اس نسبت والا ہوگا کہ جس کا مرتبہ اس مقام تک ہے کہ اس کے اندر غیر حق کا خیال جان بوجھ کے ڈالنے سے بھی ڈر نہیں سکتا. کہا یہ عنقا کی طرح نایاب ہے. بہت مشکل مریدین کے اندر ایسا مرید ڈھونڈنا، اپنی اولادوں میں اپنی نسلوں میں ایسا شخص ڈھونڈنا نایاب ہو. آپ فرما رہے ہیں، بلکہ آپ فرما رہے ہیں اگر بیان کیا جائے تو لوگوں کو یقین ہی نہ آئے، یقین نہ آئے کہ ایسا بھی شخص کو ہو سکتا ہے. یار ہم نہیں مانتے کہ اتنی وہ پابندی کرے، اتنا وہ اپنے آپ کو درست رکھے، اتنا اپنے آپ کے اوپر پوری وہ دھیان رکھے. کہاں لکھا ہے؟ لوگ تو آج کل کیجول لوگ، یہ کیا یہ نہ کیا، یہ چھوڑ دیا یہ چھوڑ دیا، وہ کر لیا یہ کر لیا چھوڑ دیا. کہاں لائیں گے ہم وہ بندہ جو مستقل سارے ہی کام شریعت اور طریقت دونوں کو لے کے چل رہا، شریعت اور طریقت کو ملا کے چل رہا، اور ظاہر اور باطن دونوں کو سنوار رہا. کہو سبحان اللہ. ظاہر بھی سنور رہا ہے، باطن بھی سنور رہا ہے، جو دنیا اور آخرت دونوں کو چلا رہا ہے. بولو نا، جو ایک طرف دنیا کے اندر بھی بڑا مصروف ہے، ساتھ آخرت بھی اس جیسی کسی کی نہیں ہے. یہ کہاں سے لائیں گے؟ ہاں تو یہ ہے نا کہ آپ دنیا کی طرف چلتے ہیں تو آخرت ضائع. بولو آخرت کی طرف چلتے ہیں تو دنیا جو ہے وہ صفر پہ آ جاتی ہے. انسان کہتے ہیں کماؤں کیسے، کھاؤں کیسے، کروں کیا. تو جب آخرت بھی سنوارنے پہ نکلے تو دنیا گئی. بولو نہیں سمجھ رہے بات؟ جب دنیا سنوارنے نکلے تو آخرت گئی. کہا یہ دونوں ملائے گا کون؟ نایاب ترین چیز. تو اللہ ہمیں ایسا بنائے انشاءاللہ، ہم ایسا بنے، ہمارے اندر یہ قوت پیدا ہو، ہمارے اندر یہ برکت پیدا ہو، ہمارے اندر اللہ یہ سعادتیں پیدا کرے. اور میں اس پہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی سوائے میرا نہیں خیال کہ باقی طریقتیں اپنی جگہ اپنی ان کی افادیتیں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں ان طریقتوں میں بھی، کہ چونکہ ہم جس طریقے سے وابستہ ہیں، سلسلہ نقشبند میں جتنا زیادہ اس کو کرنا آسان ہے کسی اور طریقت میں نہیں. کہ آپ شریعت اور طریقت دنیا اور آخرت کو ملا سکیں، یہ آسان ترین ہے نقشبند میں. ہمارے سلسلے میں یہ بہت آسان، بہت آسان. اس کی وجہ کوئی خاص رنگ بھی کوئی نہیں، کوئی خاص کپڑا نہیں، کوئی خاص بیٹھنے کا سٹائل نہیں، کوئی ایسا خاص وظیفہ نہیں کہ وہ آپ نے رات 12 بجے کرنا ہے یا آپ نے نہر میں جا کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا ہے. یعنی اتنے وہ جو باقی معاملات ہیں ہماری طریقت انتہائی. اور پھر ذکر بھی ایسا کہ نہ فرشتوں کو خبر نہ کسی اور کو خبر، یا اللہ جانتا ہے یا تم جانتے ہو کہ تم ذکر کر رہے ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ ذاکر ہے. اور مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، آقا اسلام نے فرمایا حشر کے دن جب اللہ اپنے ذکر کے ذاکرین کو برکتیں دے گا، رحمتیں دے گا، تو ایک شخص حاضر ہوگا تو اس کے اتنے ذکر کے نور کے پہاڑ ہوں گے کہ پوری زمین پہ رکھے جائیں تو زمین بھی اس کو سہار نہ سکے. اتنے نورانی پہاڑ ذکر کے، وہ ثواب اور برکت، پہاڑوں کے پہاڑ. تو فرشتے جو اس کے ہی فرشتے ہوں گے جو اس کے دائیں بائیں ہوں گے، جو نیکیوں والا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ میں تھا اس کے اوپر، تو یہ کہاں کرتا رہا یہ نیکی، مجھے تو نہیں، میرے پاس یہ نوٹ نہیں ہے. مولا یہ نیکی اس نے کہاں کب کی تھی، مجھے نہیں سمجھ آئی، اور مجھے بتایا جائے کہ میں اسی کا فرشتہ تھا. تو اللہ کی بارگاہ سے جواب ہوئے گا کہ اے فرشتے تجھے علم ہی نہیں، یہ ذکر کرتا تھا تو صرف مجھے پتا ہوتا تھا یا اسے پتا ہوتا، اور وہ ہے ذکر قلب. ہمارا تو ذکر بھی ایسا ہے،
آپ کسی بھی جگہ بیٹھے ہیں، آپ ذاکر ہیں، کسی بھی جگہ موجود ہیں، آپ ذکر میں ہیں، آپ برکت لے رہے ہیں، شیخ سے کنیکشن جڑا ہوا ہے، رحمت آ رہی ہے، فضل آ رہا ہے، کرم اتر رہا ہے، کوئی بھی ایسا لمحہ ہی نہیں۔ الحمدللہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسی طریقت سے وابستہ کیا جو آسان ترین اس نسبتوں کو اٹھانے میں بڑی آسان ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ درود خضری رات میں پڑھ لیں، پچھلی رات میں پڑھ لیں، استغفار کی تسبیح دن میں جب مرضی پڑھ لیں، 11 بار ذکر تسلی سے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، دو سیکنڈ بھی نہیں لگتے، آسانی ہے، بہت آسانی۔ اور کوئی خاص وہ جسے کہتے ہیں کہ شیخ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی، یہی کہا جاتا ہے کہ ذرا باقاعدگی رکھو، بس ترتیب صحیح رکھو، اپنی ترتیب کو نہ توڑو، اپنی اس باقاعدگی کو نہ کسی صورت جانے دو، بس اس سے زیادہ ہماری آپ سے کوئی بھی اور ہمارے آپ کے ساتھ مطالبات نہیں ہوتے۔ تو اس پہ بھی اللہ نے ہمیں سعادت دی، آمین کہو۔ فرما رہے ہیں کہ یہ نسبت کو اوقاف کے انقاء کی مانند نایاب ہے، بلکہ اگر بیان کی جائے تو لوگوں کو یقین نہ آئے کہ ایسی نعمت عظمیٰ اور جس سے مشائخ نقش بند سرفراز ہیں اور جن کے سمجھنے سے بے شمار لوگ قاصر ہیں، اور وہ نہیں اس بات کو جان پاتے کہ یہ کس قدر اللہ کی برکتیں لے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عام لوگوں میں بیٹھنے والے عام طریقوں کے اندر ہوتے ہیں، اس کی وہ چیزیں پتہ نہیں چلتی۔ تو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مکتوب نمبر 82 مکمل کیا گیا، انشاءاللہ مکتوب نمبر 83 کو آگے شروع کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ذکر کی طرف توجہ کیجیے، دل کی دھڑکن سے سنیے کہ آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور دل سے مسلسل اللہ اللہ کی آواز۔ سنتے جائیں۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا تیرے پاکیزہ بندوں کے پاکیزہ کلام سے آج پھر ہمارا دامن بھر دیا گیا، اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ عمل کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، برکتیں، رحمتیں، فضل جو اس کے ساتھ جڑا ہے، جو آج ہم نے سیکھا ہے، اللہ اس کو پوری طرح سے اپنے ذہن و سوچ میں اس کو عمل کے اعلیٰ ترین مرتبوں میں لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ فضل فرما۔ جتنے ساتھی تشریف لائے سب کے لیے مکتوبہ شریف کے ساتھ جو برکتیں اللہ تمہیں جوڑی ہیں سب کو عطا فرما۔ مولا ہمارے حلقہ ذکر، ہمارا یہ حلقہ محبت، یہ تیرے دین کے اعلیٰ نکات کی گفتگو، اللہ یہ ہمیں تو نے توفیق دی ہے، اس توفیق کو ہمیشہ جاری رکھنا، ہمیشہ جاری رکھنا، ہمیشہ مولا اس کی برکت ہمیں دیتے رہنا۔ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم سے مولا ہو جاتے ہیں، ہم چاہتے نہ چاہتے بھی مولا ہم اپنے مولا باطن سے اسے دور نہیں کر پاتے، اللہ معاف فرما دے، اللہ گناہوں کو بخش دے۔ ہم تجھ سے مولا ہم
کسی جگہ بہک جاتے ہیں، کسی جگہ ہماری مولا کوئی ایسی جو تیری بارگاہ میں غلطی ہے، کوتاہی ہے، ہم اس سے معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر، ہمیں مولا پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ شعور عطا فرما، رزق میں، جان بال عزت میں اپنی طرف سے ایسی برکت اتار دے مولا جو تو اپنے کامل بندوں کو دیتا ہے، اعلیٰ بندوں کو جو تو دیتا ہے، ہمیں ایسا نور، ایسی برکت ہمارے دلوں میں اتار، ہمارے ذہن و شعور میں اتار، رحمت کر دے مولا۔ اور جو کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی تکلیف، کوئی ایسا انداز جو ہمارے اندر ہے اللہ یا باہر ہے، ہمارے معاملات میں ہے اللہ، اس سے ہمیں نجات عطا فرما، اللہ اس سے ہمیں نجات دے دے، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں وہ ہماری دور فرما دے۔ زندگی ملی، ایک بار ملی، دوبارہ کبھی نہیں ملے گی، اس زندگی کو کامل گزارنے کی توفیق نصیب، مکمل زندگی، ایک بہترین زندگی جو تجھے پسند آئے، تیرے محبوب کو پسند آئے، تیرے نیک بندوں کو پسند آئے، ہمارے حضرت کو پسند آئے، اللہ عطا فرما دے مولا۔ جو جو اس کو سن رہا ہے، جو جو اس کے ساتھ شامل ہے، سب کو رحمت اور دارین کی برکت نصیب فرما۔ اس مولا اس دعا کی برکت کو، اس درس کی برکت ساری دنیا میں پھیلا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔